أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. امام ابن کثیر نے ذکر کیا ہے کہ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ وہ اس آیت کی کان یتلو هذه الآیہ ویأمر الناس باخراج صدقۃ الفطر کہ وہ اس آیت کی تلاوت کرتے تھے اور لوگوں کو زکوٰۃ فطر نکالنے کا حکم دیا کرتے تھے. اور متعدد روایات میں بھی یہ بات آئی ہے کہ اس سے مراد جو ہے زکوٰۃ الفطر ہے کہ وہ انسان ادا کرتا ہے اور اللہ کا نام یاد کرتا ہے، تکبیرات پڑھتا ہے اور نماز عید وہ ادا کرتا ہے. تو یہ جو ہے اس سے مراد ہے انسان اپنے آپ کو گناہوں سے بھی پاک کرے گا اور روزے میں جو اس سے کمی اور کوتاہی ہو گئی ہے اس سے بھی انسان اپنے آپ کو پاک کرے گا. فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر طہرۃ للصائم من اللغو والرفث کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ فطر فرض کی ہے اس لیے کہ روزے دار کے گناہ وغیرہ یہ کوتاہیاں وغیرہ وہ اس کی وجہ سے وہ برابر ہو جائیں، کم ہو جائیں، معاف کر دی جائیں. ہاں بعض روزے دار ایسے بھی ہوں گے جنہوں نے بالکل ہی گناہ نہیں کیا ہوگا، لیکن چونکہ غالب یہی ہوتا ہے کمی کوتاہی ہو جاتی ہے تو وہ اس سے پوری ہو جاتی ہے کہ جب انسان رمضان ختم کرتا ہے، آخری افطاری جب کرتا ہے آخری دن کی، سورج غروب ہوتے ہی انسان کے اوپر آخری دن کا آخری روزے کا سورج غروب ہوتے ہی انسان پر زکوٰۃ الفطر واجب ہو جاتی ہے. اس کو صدقۃ الفطر اسی لیے کہا گیا ہے کہ یہ فطر کرنے پر واجب ہوتی ہے کہ آپ افطاری کر لیں اس کے بعد روزہ نہیں ہے ابھی آپ کے اوپر واجب ہو گئی. سورج غروب ہونے سے پہلے جو انسان وفات پا گیا اس کے اوپر واجب نہیں ہے. جیسے ہی آخری دن کا آخری رمضان کا سورج غروب ہوا اور کوئی انسان جو شخص زندہ تھا اس وقت اس کے اوپر یہ واجب ہے، چاہے وہ بڑا ہو بچہ ہو کوئی بھی ہو، حتیٰ کہ جو پیٹ کے اندر جو بچہ ہوتا ہے 4 مہینے گزر چکے ہوں تو اس کی طرف سے ادا کرنا بھی مستحب ہے. بعض روایت میں عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کا ذکر آیا ہے. اور اس کی مقدار جو ہے فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر صاعا، ایک صاع جو ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مقدار مقرر کی ہے. ہماری شریعت میں یہ جو صاع جو ہے اس کے ساتھ بہت سارے احکام منسلک ہیں. کفارہ ظہار میں بھی صاع کا جب کفارہ انسان دیتا ہے کھانے کی صورت میں تو صاع کا استعمال ہوتا ہے. اسی طرح کسی انسان سے عمرہ یا حج کرتے وقت محظورات احرام میں سے کوئی وہ محظور کا ارتکاب کر لے یا وہ لباس پہن لے یا وہ عطر وغیرہ لگا لے یا وہ سر کو گنجا کر لے یا سر کے اوپر ٹوپی وغیرہ چادر وغیرہ ڈال لے تو یہ احرام کے محظورات میں سے ہیں ناخن وغیرہ کا لینا. تو ایسی صورت میں انسان جو ہے پھر سورہ بقرہ کی آیت میں آتا ہے فمن كان منكم مريضا او به اذى من رأسه ففدية من صيام او صدقة او نسك ففدية من صيام، یا تو وہ 3 دن کے روزے رکھے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صوم 3 ایام 3 دن روزے رکھو، او اطعم 6 مساکین یا 6 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، او انسک نسیکا یا ایک دم دو بکری وغیرہ ذبح کرو. اطعم 6 مساکین لکل مسکین نصف صاع، ہر مسکین کو آدھا صاع جو ہے آپ نے کھانا دینا ہے. تو وہاں پر آدھے صاع کا ذکر ہے اور زکوٰۃ الفطر میں 1 صاع کا ذکر ہے. اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے 1 صاع سے غسل کرتے تھے اور 1 مد سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرتے تھے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم غسل اور وضو میں انتہائی کم پانی استعمال کرتے تھے کہ چاہے آپ نہر کے کنارے ہی کیوں نہ ہو اپنے پانی ضائع نہیں کرنا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ استعمال کرتے تھے صاع. صاع کیا ہوتا ہے؟ یہ ایک مقدار ہے، ایک پیمانہ ہے
یہ چاہیے، یہ ہونا یہ چاہیے کہ ہم میں سے ہر شخص کو صاع کی مقدار معلوم ہونی چاہیے۔ مدینہ منورہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر آج تک لوگوں کے پاس یہ پیمانہ موجود ہے، اور اس پیمانے سے جو شرعی مقادیر ہیں وہ نکالتے ہیں کہ بھائی ایک صاع جو ہے وہ اتنا ہے۔ یہ میرے پاس جو ہے ہمارے شیخ مسجد نبوی کے ڈاکٹر عبد المحسن القاسم، ان کا یہ ایک صاع ہے، اور یہ جو ہے پیمانہ ہے ایک صاع کا، یعنی اس میں آپ کھجور ڈالیں گے تو یہ ایک صاع ہوگی، چاول ڈالیں گے تو ایک صاع ہوگی، یعنی کھجور کا ترازو میں وزن الگ ہوگا، چاول کا وزن الگ ہوگا، ہو سکتا ہے چاول 2 کلو نکل آئیں، کھجور 1.5 کلو نکل آئے، لیکن اس میں جو یہ ایک وہ ہوگا یہ ایک صاع ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس ایک صاع سے جو ہے غسل کیا کرتے تھے، اور اس ایک صاع کے اندر 4 مد ہوتے ہیں۔ ایک مد جو ہے 2 مٹھیاں ملا کر اس میں جتنا چاول وغیرہ آتا ہے یہ ایک مد ہوتا ہے، یہ چھوٹا جو ہے یہ ایک مد ہے، اس میں سے 4 بناؤ گے تو ایک صاع بن جائے گا۔ عمرے کا جو احرام کا جو فدیہ ہے وہ نصف صاع ہے، یعنی اس کی آدھی بالٹی ہے۔ یہ اگر ان کا ایک حساب ہے ہمارے شیخ کا، لیکن سعودی عرب کی جو کبار علماء کی کمیٹی ہے انہوں نے جو حساب لگایا ہے، انہوں نے اس سے بڑا صاع بنایا ہے تھوڑا، تو اس میں مقدار جو ہے تھوڑی زیادہ آتی ہے، یعنی 2-2.5 کلو سے تھوڑی سی زیادہ، تو 2.5 کلو یہ ایسی مقدار ہے۔ یعنی اگر آپ یہ چاہیں کہ اپنے گھر کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا صاع بنانا چاہتے ہیں، آپ یہ چاہتے ہیں کہ یار میں اپنے گھر میں یہ پیمانہ کیسے بناؤں، اس کا طریقہ یہ ہے کہ 2.5 کلو چاول کسی بھی چیز میں آپ ڈال لیں، فل کر لیں، جس بردن میں جہاں تک وہ فل ہوتی ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا صاع ہے۔ اب اس میں کوئی بھی چیز اس میں اتنی مقدار میں ڈالیں گے تو یہ ایک صاع نکلے گی۔ تو یہ ایک صاع جو ہے ہمیں فطرانے میں ادا کرنا ہے، اور یہ عید سے کانوا یعطون قبل العید بیوم او یومین، عید سے 1-2 دن پہلے جائز ہے۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ وہ توکیل کر دیا کرتے تھے، البتہ دیتے تھے وہ عید والے دن، لیکن علی العموم محدثین نے یہ بات لکھی ہے کہ 1-2 دن پہلے دینا جائز ہے۔ ظاہر الفاظ کو دیکھ لیا جائے اس روایت کے تو جائز ہے، 1-2 یعنی 28 رمضان 29 رمضان کو آپ دے سکتے ہیں، اور اس کا افضل وقت جو ہے وہ عید کی نماز ادا کرنے سے پہلے کا ہے، لیکن اس وقت چونکہ غالباً ناز جو ہے وہ مصروف ہوتے ہیں، وقت نہیں ملتا، تو 1 دن اور 2 دن پہلے انسان یہ ادا کر دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق یہ کام ادا کر دے، اور جو غالب بدن ملک کی جو خوراک ہے چاول آٹا وغیرہ وہ انسان ادا کر دے، وہ نہیں جس سے کھانا بنتا ہے، نمک نہیں چلے گا، پتی نہیں چلے گی، جس سے جو کھانا ہے غالباً خوراک چاول وغیرہ آٹا وغیرہ وہ انسان 2.5 کلو دے دے۔ ہاں غریب کی مدد کے لیے آپ علیحدہ سے پیسے بھی دینا چاہیں تو آپ دے دیں، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے، لیکن یہ کام انسان سنت کے مطابق کرے۔ یہ تو ہوا پہلا مسئلہ۔ دوسرا، جب رمضان ختم ہو جائے تو پھر انسان کو شریعت میں قاعدہ قانون یہ ہے کہ ہر عبادت جب ختم ہوتی ہے تو اللہ رب العالمین تکبیر کا حکم دیتے ہیں، جیسا کہ حج میں بھی فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، کہ جب تم حج کے مناسک کو پورا کر لو تو مشعر حرام کے پاس تم اللہ کا ذکر کرو، مینا مزدلفہ وغیرہ میں اس میں اللہ کا ذکر کرو، مزدلفہ سے شروع کرو۔ یہ چونکہ تم نے اتنی بڑی عبادتیں کر لی ہیں تو اللہ کا ذکر کرو۔ اسی طرح نماز سلام پھیر لو تو اللہ کا ذکر کرو، اللہ اکبر، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اسی طرح رمضان آپ ختم کرو تو اللہ کی بڑائی بیان کرنی ہے، وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ۔ امام شعبہ کی قرات میں آیا ہے وَلِتُكَمِّلُوا الْعِدَّةَ، معنی ایک ہی ہے، وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، کہ تم اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے اللہ کی بڑائی بیان کرو، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اور بہت سارے علماء نے لکھا ہے کہ عید کی رات کو بھی تکبیرات کہنی چاہیے اس آیت کی روشنی میں۔ اور پھر عید کی صبح کے بارے میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور صحابہ کا یہ تھا کہ عیدگاہ تک پہنچنے تک یہ بلند آواز سے تکبیرات کہتے تھے، اور عیدگاہ میں بھی کہتے تھے، یہاں تک کہ امام آ کے وہ جو ہے وہ
نماز پڑھا دے اور نماز کے بعد وہ خطبہ دے، کیونکہ انس یا ابن عباس سے روایت ہے کہ صلیت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم و ابی بکر و عمر فکانوا یبدؤون بالصلاة قبل الخطبہ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر اور عمر، ان کا طریقہ یہ تھا کہ عیدگاہ میں جیسے پہنچتے تھے سب سے پہلے وہ نماز پڑھاتے تھے، اس کے بعد وہ خطبہ دیا کرتے تھے۔ اور خطبہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے من احب ان یجلس فلیجلس، انا نخطب من احب ان یجلس فلیجلس، ہم خطبہ دیں گے جو بیٹھنا چاہتا ہے بیٹھ جائے، وہ من احب، اور جو بیٹھنا نہیں چاہتا وہ چلا جائے۔ اور عید کی نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی حکم دیا ہے کہ خواتین کو حاضر کیا جائے، بھلے وہ اپنے ماہواری والے دنوں میں ہی کیوں نہ ہوں، ماہواری والے دنوں میں حالت حیض میں بھی ہوگی تو اس کو لے جاؤ، وہ نمازیوں سے الگ جو ہے وہ خواتین کے پیچھے بیٹھی رہے گی، کیونکہ غالباً دیکھیں مسجد میں تو نہیں جائے گی وہ، لیکن جو مسجد سے باہر جو عیدگاہ میں نماز ہوتی ہے وہاں پر۔ اچھا، جانے کا کیا مقصد ہے؟ مقصد یہ ہے کہ وہ اس دعا میں شریک ہو جائے، اس دعا سے اس کو بھی ایک بڑا حصہ مل جائے، یہ مقصد ہے۔ یشہدن الخیر و دعوت المسلمین، اس خیر کے مجمع میں شرکت کرے گی برکت والے میں، اور جو ہے وہ دعا میں شریک ہوگی، تو یہ کام انسان کرے گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اداها قبل الصلاة فہی زکوۃ مقبولہ، جس انسان نے زکوۃ الفطر عید کی نماز سے پہلے ادا کر دی تو اس کی تو زکوٰۃ ادا ہو گئی، ومن اداها بعد الصلاة فہی صدقۃ من الصدقات، اور جو انسان عید کی نماز کے بعد اس کو ادا کرے گا تو یہ عام صدقوں میں سے ایک صدقہ ہوگا، زکوٰۃ فطر، اس کی زکوٰۃ فطر والا اجر اس کو نہیں ملے گا۔ تو یہ کام انسان اپنے وقت پر کرے گا، یعنی عید سے ایک دو دن پہلے یہ کام انسان کر دے سنت کے مطابق، اور عید میں پھر شرعی حدود کے اندر رہتے ہوئے اہل و عیال پر وسعت کرنی چاہیے، وہ کام کہ جس سے اللہ کی ناراضگی کو انسان دعوت دے، اللہ کے غضب کو دعوت دے، نہ وہ کام خود کرے گا، نہ اہل عیال کو اسی جگہ پر جانے دے گا، اور نہ ہی ایسی مجالس میں انسان شریک ہوگا، نہیں تو وہ ان کا شریک ٹھہرائے گا۔ گناہ میں آپ برابر ہوں گے، یہ پورا رمضان آپ نے نیک کام کیے ہیں، قیام کیے ہیں، اللہ سے توبہ مانگی ہے، دعائیں کی ہیں، اسی لیے کی ہیں کہ عید میں جا کے نافرمانی کرو، یہ کام انسان نہیں کرے، بلکہ عید میں اللہ رب العالمین کے اطاعت کے کام کرے، اور عید کے بعد بھی اپنا ایک روٹین بنا لے، ایسے نہیں کہ بس رمضان تھا اور چلے گیا۔ جو جس رب کی عبادت رمضان میں ہم نے کی، اسی رب کی عبادت 11 مہینے اور بھی چلے گی، اور اسی طریقے سے چلے گی۔ شیطان کو خوش کرنے والے کام انسان نہیں کرے گا۔ اللہ پاک نے فرمایا وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، یہ کتاب ہم نے نازل کی ہے، مبارک کتاب ہے، اس کی تابع داری کرو، اس کی مخالفت سے ڈرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ تو جب اس کی ہم تابع داری کریں گے، اس کی مخالفت نہیں کریں گے تو رحم ہوگا، لیکن جب ہم تابع داری نہیں کریں گے، اس کی مخالفت میں پڑے رہیں گے تو ہم پر اللہ کی طرف سے رحم نہیں ہوگا، بلکہ عذاب ہی عذاب میں ہم پڑے رہیں گے۔ واللہ عالم وصلی اللہ اور آخری بات یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عید الفطر میں طریقہ یہ تھا کہ صبح میں کان لا یغدو یوم الفطر حتی اکل تمرات و اکلہن وطرا، عید الفطر والے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم عید گاہ جانے سے پہلے طاق عدد میں کھجوریں کھایا کرتے تھے، تو یہ سنت ہے یہ کام انسان کرے۔ اگر طاق عدد میں کھجوریں نہیں ہیں آپ کے پاس تو کوئی اور چیز کھا لیں، وہ بھی نہیں ہے تو کوئی اور چیز میٹھی چیز انسان کھا لے، وہ بھی نہیں ہے تو پانی کے چند گھونٹ ہی پی لے کہ پتہ چل جائے کہ آج ہماری عید کا دن ہے، فجر کے بعد، یعنی روزہ نہیں ہے، فجر کے بعد انسان یہ کام کرے گا، یہ عید الفطر میں یہ کام کرے گا۔ جبکہ عید الاضحیٰ میں اس کے الٹ، عید الاضحیٰ میں فجر کے بعد عید کی نماز تک سنت یہ کہ کچھ بھی نہ کھایا جائے، عید کے نماز کے بعد قربانی وغیرہ کھائی جائے گی۔ تو عید الفطر میں انسان صبح میں یہ کام کرے گا۔ اور کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا کان یوم العید خالف الطریق، جب عید کا دن ہوتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک راستے سے جاتے اور دوسرے راستے سے واپس آیا کرتے تھے، تو انسان جو ہے وہ راستہ بھی تبدیل کرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے۔ واللہ اعلم وصلی اللہ علی نبینا وسلم۔